قسمت میری جگہ دے خواجہ پیارے خواجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على كلام المجيد والامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عظمت کا اسلام کی ایک
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہن، عرس مبارک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. سنو، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 770 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا کو بظاہر چھوڑا، اور آج عالم یہ ہے کہ ساری کائنات کے مسلمان، ساری دنیا کے مومن اور سارے عالم کے فرزندان توحید
جن کے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، جن کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کے دل خواجہ خواجگان کی محبت میں تڑپ ہے۔ کوئی مسلمان ہو، کہیں کا ہو، خواجہ کا جب نام آتا ہے تو زمین عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ غریب نواز کا نام آتا ہے تو غریبوں کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ ماریشس کے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، یہ 19واں عرص مبارک ہے جو اس سرزمین مقدس میں مسلسل منایا جا رہا ہے۔ 19 سال پہلے اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی تھی اور اس بندے نے، فقیر بندے نے اس عرس کا آغاز کیا تھا، اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں تقریباً 10 سال کے بعد اس عرس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ پوسٹر مینچسٹر میں دیکھ لیا کرتا تھا، سلام وہاں بھیجتا رہا ہوں، وہاں سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں، لیکن آج اجمیر کی دھرتی کے راجا اور ہندوستان کی سلطنت کا، اسلامی سلطنت کا روحانی تاجدار حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں ماریشس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرس کیوں کرتا ہوں؟ مسلمان عرس کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی بات کروں، ظاہر ہے کہ تفصیلی موقع نہیں، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد کرو، اس کی بارگاہ میں سجدوں پر سجدے کیجیے، عبادت پر عبادت کیجیے، دعاؤں پر دعائیں مانگیے کہ الہا تو نے اس گوشت اور گوشت میں اپنی توحید اور اپنی الوہیت کے اظہار کا جذبہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کا جذبہ عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، شریعت کی راہ، طریقت کی راہ، حقیقت و معرفت کی راہ ہمارے سامنے روشن ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ہاتھوں میں دامن دے دیا، نسبت دے دی اس صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس صدی کے مجدد اعظم کے دامن کو ہم نے جب تھاما تو پھر ہمیں خواجہ اعظم کا دامن مل گیا، اور خواجہ اعظم کے دامن نے ہمیں غوث اعظم تک پہنچایا، اور غوث اعظم کے کرم نے ہمیں امام اعظم تک پہنچا دیا۔ امام اعظم کے تعلق نے ہمیں حسین اعظم تک پہنچایا، اور حسین اعظم کی نسبت نے ہمیں فاروق اعظم تک پہنچایا، اور فاروق اعظم کے قدموں کا صدقہ، آپ کے اظہار حق کا صدقہ کہ ہمیں رسول اعظم کا دامن حاصل کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اے ماریشس کے رہنے والوں، تمہیں اگر چائے کی ایک پیالی اگر مل جائے تو شکریہ ادا کرتے ہو، اگر کھانے کی ایک پلیٹ اگر مل جائے تو ہم کھانا کھلا
میں اسلام کی بہار ہے۔ رام اور لکشمن کے دیش میں، رام اور لکشمن کو آواز دینے والوں کے دیش میں، معبودان باطل کے پرستاروں کے دیش میں ایک فقیر آیا۔ فقیر کیسا کہ جس فقیر نے ساری دنیا کے امیروں کی قسمت کو بدل دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسلام یہ خود بخود نہیں آیا ہے، کسی نے اسلام کو بھیجا ہے، کسی نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ تبلیغ کا کام مبلغ سے ہوا کرتا ہے، اسلام کا کام اسلام کے پھیلانے والوں سے ہوا کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے عزیزوں، میرے دوستو، وہ صرف صوفی ہی نہیں تھے، وہ صرف سب سے بڑے ولی ہی نہیں تھے، وہ صرف سب سے بڑے روحانی پیشوا ہی نہیں تھے، وہ ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کے بانی بھی تھے۔ اسلام کے شجر کو، اسلام کے درخت کو آپ نے لگایا جہاں، میرے دوستو، نہ مسجد تھی، نہ مدرسہ تھا، نہ خانقاہیں تھی، نہ اللہ اکبر کی صدائیں تھی، نہ نعرہ رسالت تھا، لیکن اے خواجہ تیرے قدموں کی قربان جاؤں کہ آپ کے قدم آئے تو مسجدیں بھی بنی، مدرسہ بھی بنا، خانقاہیں بھی بنی، نعرہ تکبیر بھی بلند ہوا، نعرہ رسالت بھی بلند ہوا، اور ہندوستان کا چپا چپا محمد رسول اللہ کے نام سے اور کام سے گونجنے لگا۔ آپ کہتے ہیں ولی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جتنے ہم لوگ یہاں یہ ہندوستان سے ہمارے باپ دادا آئے، تو یہ ہندوستان میں کہاں سے اسلام آ گیا؟ یہ ہندوستان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا زمانہ نہیں پایا۔ ہندوستان میں بظاہر یہاں کوئی صحابی تشریف فرما نہیں ہوئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح کہ 535 میں سنجر کی سرزمین میں، اللہ اکبر، جو لڑکا پیدا ہوا اور جس لڑکے نے معین الدین نام پایا، 1400 برس ہوئے اور 14 برس ہوئے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بیٹا نکاؤ، حسین کا بیٹا، جس کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور دوڑ رہا تھا، جس کی رگوں میں حسینی خون تھا، حضرت حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون۔ 14 برس میں والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو یاد رکھو کہ دین اور دنیا یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، دونوں میں میرے دوستوں کوآپریشن نہیں ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ خالی دنیا ہو اور پھر اس میں دین بھی ہو، یہ نہیں ہو۔ ہاں، اگر دین ہو، دین کے ساتھ ساتھ اگر دین کے ڈھانچوں میں اگر دنیا کو ڈھال دیا جائے تو یہ اور بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، باپ کی جانب سے وراثت میں پنچکی اور ایک باغ خواجہ صاحب کے ہاتھ آیا، لیکن قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ معین الدین، تو اس باغ کو دیکھ رہا ہے اور باغ کی پنچکی میں باغ کو پانی دے رہا ہے، انگوروں کا باغ، لیکن اے معین الدین، تجھے تو اس ساری زمین کی رکھوالی کرنی ہے، محمد رسول اللہ کے باغ کو پانی دینا ہے۔ اے معین الدین، صرف تو انگور کے باغ کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم مجذوب مرد قلندر باغ میں آ گئے، ولی نے ولی کو دیکھا، قطب نے قطب کو دیکھا، فقیر نے فقیر کو دیکھا، پہچاننے والے عارف نے عارف کو دیکھا۔ آؤ، حضرت ابراہیم مجذوب قلندر نے کچھ مانگا، آپ نے بڑے ادب سے
انگور کا خوشہ پیش کیا. بس میرے عزیزو میرے دوستو آپ نے کچھ کھایا اور کچھ کھا کر کے حضرت ابراہیم مجذوب قلندر نے وہ تبرک خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اور سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیا. روایت میں آیا ہے کہ وہ چند انگور جو حضرت ابراہیم مجذوب قلندر کے منہ سے انگور کے دانے نکلے تھے، حضرت خواجہ نے وہ کھایا اور کھاتے ہی میرے دوستوں ایسا معلوم ہوا کہ زمین سے آسمان تک سارے حجابات کے پردے اٹھ گئے، دنیا کی حقیقت سامنے آ گئی. آپ نے وہی میرے دوستوں یہ سارا کچھ باغ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، پنچکی بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ کیوں؟ یاد رکھو، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بنیا محمد کا بن، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں. یہاں میرے دوستو یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن، ایک کا بن جا. حضرت خواجہ نے فیصلہ کیا کہ میں جس کے لیے پیدا ہوا اب میں اس کا ہوں. آپ نے پنچکی بھی دی اور باغ بھی دی اور وہاں سے رخصت. کہاں گئے میرے دوستو؟ سمرقند پہنچے. اللہ، سمرقند بخارا اور عراق کی سرزمین میں ساری بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہوئے یہاں تک کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات کی. اس زمانے میں یہ میرے دوستو سفر تھا جو معرفت کا سفر تھا، خدا تک پہنچنے کا سفر تھا، خدا کی معرفت کا سفر تھا. میرے عزیزو میرے دوستو دین بڑی مشکل سے پیدا ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب مسلسل سفر کرتے 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 خیال پیدا ہوا کہ چلو اللہ کا گھر بھی دیکھ لیں، حجاب مقدس میں حاضری ہو، کعبہ جس حضرت ابراہیم نے بنایا ہے چلو اس کعبے کو چل کر کے بھی دیکھ. چلتے چلتے ہارونی حضرت خواجہ عثمان ہارونی قبضے ہارون میں قصبہ ہارون میں حضرت پہنچے اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ مرید ہوئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ پیری مریدی کا قصہ اور پیری مریدی کی حقیقت بھی عجیب ہے. آپ سچ پوچھئے تو اسلام کا سارا نظام اس پیری اور مریدی پر ہے، لیکن خوب یاد رکھیے کہ میری مراد نہ اس پیر سے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے پیری مریدی کا سلسلہ معاذ اللہ قائم رکھا ہے، اور نہ اس مرید سے کہ جنہوں نے وقتی طور پر محض دکھاوے کے لیے کوئی کسی کا مرید ہو گیا، کوئی کسی کا مرید ہو گیا. یہاں تو بات یہ ہے اپنی تربیت کی، اپنی ٹریننگ کی. 2.5 سال میں 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں. 2.5 سال میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ خلافت دے دی. خواجہ غریب نواز کو مرید کیا، اپنا خلیفہ بنایا، لیکن 20 سال 6 ماہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے. سفر میں ان کے ساتھ، حضر میں ان کے ساتھ، راتوں کو عبادت ہو کر رہے، ادھر وہ بھی عبادت. یہ میرے عزیزوں میرے دوستوں یاد رکھو، جب تک انسان کا یہ وجود باقی رہتا نور معرفت نہیں آ سکتا. یہ حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں عبادت و ریاضت ایسی کی کہ فرشتوں کو رشک آ گیا. فرشتے حیران ہو گئے کہ امت محمدیہ میں ایسے اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 70 سال، 20 سال اور 6 ماہ تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے. اور کیسے ساتھ رہے؟ جوتی اٹھائے ہوئے، بستر اٹھائے ہوئے. جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے معین الدین چشتی ہے میری رحم وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں.
جاتے 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 میرے عزیزوں میرے دوستو، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مانا کہ محبت کی رہ میں ہر کام پہ 100 خطرے ہیں، مانا کہ محبت کی رہ میں ہر کام پہ 100 خطرے ہیں۔ یہ اسلام، مکے میں اسلام کا آفتاب چمکا اور مدینے میں یہ نصف النہار تک پہنچا اور اس کے بعد ساری کائنات پر چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدرت نے ان کو چن لیا تھا کہ اے خواجہ، اے میرے بیٹے، میرے عزیزوں میرے دوستو، ارے یہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے جو کبھی حسن بن کر نام پاتا ہے، کبھی حسین بن کر ابھرتا ہے۔ یہی نور میدان کرب و بلا میں اپنا کارنامہ دکھاتا ہے، اور یہی نور میرے دوستو کبھی غوث اعظم کے رنگ میں اور کبھی خواجہ آدم کے رنگ میں، یہی ایک نور ہے جو ساری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑا سفر کیا، سفر اتنا کیا اللہ 50 سال سفر، ادھر سے ادھر، ادھر 20 سال اور 6 ماہ تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ آپ مکہ معظمہ جب پہنچے تو پیر نے خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ، میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، آپ اگر کسی کو کوئی گفٹ دیں تو جس کو گفٹ دیا جاتا ہے اس کے ریسپیکٹ کو، اس کے اسٹیج کو، اس کی ہائینس کو، اس کے مقام کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر، اپنے مرید، اور مرید بھی کیسا جو فنافی شیخ ہو، جس نے زندگی کا حصہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزار دیا، اللہ ہاتھ پکڑا، اے اللہ، میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ قدرت سے آواز آئی کہ اے خواجہ عثمان ہارونی، میں نے اسے قبول کیا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یاد رکھو، دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی خواجہ غریب نواز جب مدینے کی جگہ حاضر ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دی تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے تمام شیخوں کے قطب، تم پر سلامتی ہو، اور بیٹا ہندوستان کی ولایت تمہیں دی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سمجھ لیجیے، ان گدڑی نشینوں نے، ان فقیروں نے، جن کا گوشت اور پوست خدا کی راہ میں ختم ہو چکا تھا، نہ ان کے پاس گوشت کی طاقت تھی اور نہ پوست کی طاقت تھی، میٹیریل ان کے پاس نہیں تھا، ڈیفینس پاور، ویلتھ پاور، میجورٹی پاور، یہ جس کو ہم پاور کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزوں میرے دوستو، دنیا جانتی ہو، دنیا کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہے، اور ساری کائنات کا نظام محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کے لیے چنا، اور اس طرح چنا کہ بیٹا ہندوستان جاؤ، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہندوستان جاؤ، بلکہ ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا، اجمیر کی پہاڑی دکھائی گئی، اجمیر کا مقام دکھایا گیا۔ آج آپ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ رہنے والا آدمی سنجر کا ہو، اللہ اکبر، ایران اور فارس کی سرزمین کا رہنے والا، اور پھر یہ سارا عربیہ اور عرب کی سیاحت کرتا ہوا، اور پھر بھیجا وہاں جا رہا ہے جہاں پرتھوی راج کی حکومت ہو،
راجپوتوں کا زور ہو وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور پھر کوئی آنس نہیں۔ سن لو، تاریخ کہتی ہے کہ شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کا بانی تھا۔ پرتھوی راج سے مقابلہ شہاب الدین غوری کا ہوا، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کے پیچھے ایک طاقت کام کر رہی تھی۔ شہاب الدین غوری کے بیک گراؤنڈ میں ایک اللہ کا بندہ کام کر رہا تھا، کسی کی نظر معرفت کام کر رہی تھی، کسی کا توشہ ایمانی کام کر رہا تھا، اور وہ تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک غریب مسلمان حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آیا، حضور راجہ پتھورا اور پرتھوی راج نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے پریشان کیا، مجھے مارا، حضور فریاد لے کر آیا ہوں۔ سنو سنو، جب دنیا کی بارگاہوں سے غریبوں کی فریادیں اور غریبوں کی آہ و بکا جب ٹکراتی ہے اور کامیاب نہیں ہوتی، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں میرے دوستو جو دعا ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، جو صدا ہوتی ہے وہ بات اجابت تک پہنچ جاتی ہے، جو آہ و بکا ہوتی ہے، آہ و بکا میں قبولیت کا حق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مسلمان نے عرض کیا، حضور راجہ پتھورا نے مجھ پر ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ بندگان خدا کو تنگ کرنے لگا ہے، تو جاؤ اس کو جا کر کہہ دو کہ میں نے اس کو زندہ سپہ سالار اعظم اور مسلمان بادشاہ کے ہاتھ میں نے اس کو زندہ گرفتار کروا دیا۔ راجہ پتھورا، اللہ اکبر، اس کی ماں کہہ چکی تھی 6 ماہ پہلے کہ بیٹا ہوشیار ہو جا، ایک مسلمان بزرگ آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں یہ بات نہیں کرتا یہاں، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ مذہب ہو یا کوئی تحریک ہو، جب تحریک آگے بڑھتی ہے، جب مذہب آگے بڑھتا ہے، تو اس کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ میں مہاراجا اور راجپوتی راجا پتھورا کو میں نے لشکر اسلام میں زندہ میں نے اس کو گرفتار کرا دیا۔ پرتھوی راج نے جب اس کو سنا تو اس نے وہ ہنسا، اس نے کہا کہ اچھا میں زندہ گرفتار ہو جاؤں۔ ادھر یہ بات ہوئی اور ادھر خواب میں آپ نے شہاب الدین غوری کو آپ نے کہا کہ شہاب الدین اٹھ، اب آرام کرنے کا وقت نہیں، آؤ، ہندوستان کی سرزمین تیرا انتظار کر رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تیری شجاعت کے جوہر چمکے گی، اب موقع آ گیا ہے کہ تیری ہمت اسلامی کا پرچم بلند ہوگا اور تیری تلواروں میں رنگ پیدا ہوگا۔ اے شہاب الدین آ۔ اللہ اکبر، ایک فقیر خواجہ غریب نواز خواب میں شہاب الدین غوری کو آواز دے رہی، اور شہاب الدین اٹھا اور اس نے کہا کہ چلو کوچ کرو۔ اب ایک فقیر میں اجازت دے دی ہے، اب ہمارے ساتھ ایک فقیر ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے۔ مختصر یہ میرے دوستوں کہ شہاب الدین غوری آیا اور اس نے، آپ کو پتا ہے کہ راجپوتوں سے مقابلہ تھا، پرتھوی راج راجپوت تھا، مقابلہ بڑا سخت تھا، لیکن خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا تھی، شہاب الدین غوری کامیاب ہوا، اور کامیابی کے بعد حضرت خواجہ کی بارگاہ میں آیا، حضرت خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اندازہ کرو کہ یہ ساری کائنات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظام، خانقاہ چشت نے ایک نظام قائم کیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب اسلام کا علم اجمیر مقدس کی پہاڑیوں پر لہرایا، اعلیٰ ساگر تالاب میں جب ہدایت معرفت کا چشمہ پھوٹا، اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اجمیر کی پہاڑیوں سے نعرے تکبیر بلند ہوا، تو پھر وہاں کیا ہوا؟ وہاں میرے دوستوں مسجد بنی،
مدرسہ بنا، خانقاہیں بنی. خانقاہ یہ اسلامی مزاج کا ایک حصہ ہے. آج جس زمین مقدس پر سلطنت جس کا دادا آرام کر رہا ہے، میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ خانقاہ تھی، وہاں سے روٹی ملتی تھی، یہاں لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا. اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ کے رزق کو لینا اور لوگوں تک رزق کو پہنچا دینا. یاد رکھو